أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام ثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین اسلام، اس سے پہلے آپ نے ایک بہت ہی اہم ٹاپک سنا تھا کہ لوگ قیامت کے دن کیسی کیسی امیدیں کریں گے اور کیسی کیسی آرزوئیں کریں گے، اور آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کہ قیامت کے دن عزت اور ذلت پانے والے لوگ، یعنی کہ ایسے کون سے اعمال ہیں کہ اگر ہم دنیا میں کریں گے تو وہاں عزت ملے گی، اور ایسے کون سے برے اعمال ہیں کہ اگر ہم وہ کریں گے یہاں تو وہاں ذلت ملے گی، اور یہاں کی عزت یہاں کی ذلت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اصل عزت وہاں کی ہے، اصل ذلت وہاں کی ہے۔ یہاں انسان اپنا انسلٹ برداشت نہیں کر پاتا ہے اور نہیں کر سکتا۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر کبھی ان کا کوئی انسلٹ ہو جاتا ہے تو سوسائڈ کر لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، ارے میری عزت تو مٹی میں مل گئی۔ یہ دو چار لوگوں کی جگہ ہے یہ جہاں ایک انسان کی عزت جا سکتی ہے، وہاں دو چار لوگ نہیں رہیں گے، وہاں اول تاخیر تمام انسان بھی ہوں گے اور تمام جنات بھی ہوں گے۔ تو ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں آخرت کے دن، قیامت کے دن کیسی عزت ملے گی۔ میرے دوستو، جن اعمال کی وجہ سے ایک انسان کو عزت مل سکتی ہے وہ ہے نیک اعمال، اور جن برے اعمال کی وجہ سے ایک انسان کو ذلت ملے گی آخرت کے دن حشر کے میدان میں، وہ ہے برے اعمال، نیکیاں نہ کرنا۔ آئیے اس بارے میں ایک ایک آیت سنتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا کہ من جاء بالحسنات فلہ خیر منہا، کہ جو انسان نیکیاں کر کے آئے گا اسے وہاں پر اس سے کئی گنا بہتر ملے گا، بہت کچھ ملے گا نیکیاں کرنے کا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور ایسے لوگ اس دن یعنی کہ قیامت کے دن ڈر اور خوف سے محفوظ کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نیک اعمال کرنے والے لوگ ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ کر دیے جائیں گے۔ جس دن لوگ ڈر جائیں گے، جس دن لوگ گھبرا رہے ہوں گے، جس دن لوگ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، جس دن انبیاء اور رسول بھی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ رب سلم وسلم، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے، اس دن اللہ رب العالمین نیک اعمال کرنے والوں کو امن دے دے گا، چین اور سکون دے دے گا۔ اور جو لوگ نیکیاں نہیں کریں گے، جو لوگ نماز روزے کا اہتمام نہیں کریں گے، قربانی کا اہتمام نہیں کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ذلیل کیا جائے گا۔ کس طرح سے ذلیل کیا جائے گا؟ سنیے، سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو انسان میری عبادت سے منہ موڑے گا، جو انسان نماز نہیں پڑھے گا،
جو انسان اللہ کی عبادت و بندگی نہیں کرے گا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. دنیا کے اندر بھی وہ انسان پریشان رہے گا, قبر میں جائے گا تو بھی وہ انسان پریشان رہے گا, قبر سے جب اٹھے گا تب بھی وہ انسان پریشان رہے گا. دنیا کے اندر اسے کوئی چیز کی کمی نہیں ہوگی, مال اور دولت تو ہوں گے, لیکن اللہ رب العالمین نے یہ کہا اسے دلی سکون نہیں رہے گا, اسے چین و سکون نہیں رہے گا. جب تک وہ بی پی کی شوگر کی ٹیبلٹ نہیں کھائے گا تب تک سوئے گا نہیں. کون انسان؟ وہ انسان جو اللہ کی عبادت و بندگی سے منہ موڑے گا. آگے دیکھیں ذلت اور رسوائی. اللہ کہہ رہا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمًى, اور ہم ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. اللہ کی پناہ, اللہ ہم کو اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے. آمین. بولیے بھائی آمین آمین. اللہ اندھا بنا کر کے اٹھائے گا. قالا, وہ انسان کہے گا رب لم حشرتنی اعمی, اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا, اے اللہ تو نے مجھے قیامت کے دن اندھا کیوں بنایا. وقد کنت بصیرا, میں تو دیکھنے والا تھا, دنیا کے اندر میری آنکھیں تھی. اللہ اکبر. دیکھیے کتنی بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی. وہ انسان کہے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا, میں تو دنیا کے اندر دیکھنے والا تھا, میں تو چشمہ بھی نہیں لگاتا تھا, میرے پاس تو عینک بھی نہیں تھی, میری آنکھیں اچھی تھی. تب اللہ رب العالمین اس انسان سے کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا, آج تجھے آنکھ کی بہت فکر ہو رہی ہے, آج تجھے اپنی آنکھوں کی بہت فکر ہے. اسی طرح سے جب تو دنیا کے اندر تھا نا, میری آیتیں آئی تھی, اللہ کا پیغام تیرے پاس پہنچا تھا, تجھے یہ بات معلوم تھی کہ نماز پڑھنی فرض ہے, تجھے یہ بات معلوم تھی کہ نیکیاں کرنی ضروری ہے, تجھے یہ بات معلوم تھی کہ برائیاں نہیں کرنا, نہیں تو بہت پچھتاؤ گے. یہ ساری باتیں تو جانتا تھا, میری ایک ایک بات تجھ تک پہنچی تھی. فنسیتھا, تو نے اسے بھلا دیا تھا. دنیا کے اندر خوب عیش موج کر رہا تھا, مستیاں کر رہا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, تو آج بھی تو اسی طرح سے بھلا دیا جائے گا. اللہ اکبر. دیکھیں کتنی بڑی ذلت اور رسوائی ہے, کتنی بڑی ذلت اور رسوائی ہے کہ جو انسان دیکھنے والا ہوگا اللہ اسے اندھا بنا کر کے اٹھائے گا. میرے بھائی اسی لیے تمام بیانات کا, خطبہ جمعہ کا, درس اور دروس کا, جلسے جلوس کا یہی تو پیغام ہوتا ہے کہ ہم اللہ والے بن جائے, ہم نیک بن جائے اور برائیوں سے دور ہو جائے. صرف سنتے رہیں گے تو اس سے ہماری آخرت سیدھا نہیں ہوگی, اس سے ہماری آنکھیں نہیں آئیں گی. آج کل لوگ صرف سننے کے شوقین ہیں, آج کل لوگ صرف سننے کے شوقین ہیں, عمل کرنے کے شوقین ہیں. عمل کرنا نہیں جانتے, لوگوں کو بس کان کا مزہ ہونا, کان کو اچھا لگ رہا نہیں, بس وہ اچھا ہے. عمل نہیں کرنا, عمل کرنے کی بات ہے چھوڑو, عمل نہیں کرنا. لوگ بولتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں عمل کون کرتا ہے, عمل کون کرتا ہے یہ معلوم چلے گا قیامت کے دن. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, خواتین اسلام, میرے بزرگوں اور پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں, آج دنیا کے اندر دنیا کی عزتیں اور دنیا کی ذلتیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. اصل عزت اور ذلت یہ آخرت کی ہے. جن اعمال سے ایک انسان کو عزت ملے گی, سنیے, وہ نماز پڑھنا ہے, اور جن اعمال برے اعمال سے ایک انسان کو ذلت ملے گی وہ نماز چھوڑنا ہے. دونوں کے بارے میں میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات بتانے والا ہوں. نماز پڑھنے سے عزت ملے گی حشر کے میدان میں, دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے, حشر کے میدان میں نماز پڑھنے سے عزت ملے گی اور نماز چھوڑنے سے ذلت ملے گی. کیسے؟ آئیے حدیث سنتے ہیں, دونوں بارے میں ایک ایک حدیث سن لیتے ہیں. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میری امت کو اس حال میں جمع کیا جائے گا, اس حال میں انہیں اکٹھا کیا جائے گا کہ میری امت کے لوگوں کے اعضائے وضو یہ چمک رہے ہوں گے. اللہ اکبر. یہ لائسنس ہے, یہ لائسنس ہے اس بات کا کہ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہے. اور جس انسان کے پاس یہ لائسنس ہوگا نا اعضائے وضو کے چمکنے کا, اسی انسان کو حوض کوثر سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب ہوگا. یاد رکھ لیجئے, یہ لائسنس ہوگا, اللہ عزت سے نوازے گا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے لوگوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. تو آگے وہ فائدے کی باتیں سن لیجئے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تو اے میری امت کے لوگوں, تم اپنے چمکنے کی جگہ کو خوب بڑھاؤ, یعنی کہ ہم اور آپ یہیں تک دھوتے ہیں, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا یہاں تک دھو,
بغل تک دھو سکتے, یہاں سے 3 مرتبہ سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. پھر آپ 4 مرتبہ دھونا شروع کر دیں گے. مولوی صاحب حدیث سنائے کتنا دھوئے اتنا چمکتا, 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھونا. لیکن آپ یہ بڑھا لے سکتے, یہاں تک آپ دھو سکتے. آپ ٹخنے تک دھونا جو ہے ضروری ہے, وہ فرض ہے. اس کے اوپر آپ جو ہے پنڈلی تک بھی دھو سکتے. اور جہاں تک آپ دھوئیں گے, وضو کریں گے, قیامت کے دن یہ چمکے گا اور آپ کی عزت کی دلیل ہوگی اور آپ کو نجات ملے گی. جی ہاں میرے بھائیوں, یہ قیامت کے دن ان لوگوں کو ملے گا جو لوگ دنیا کے اندر وضو کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ وضو کر لیے, سال میں رمضان میں وضو کر لیے تو چمکے گا, نہیں چمکے گا, وہ تو بجھ جائے گا, وہ کالی ہو جائے گی. ہمیشہ نماز پڑھیں گے تو چمکے گا. اچھا, یہ ان لوگوں کو اعزاز ملے گا جو لوگ نماز پڑھتے تھے, عزت ملے گی. اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا, سنیے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حافظ علیہا, جو مسلمان 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرے گا, 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرے گا, تو یہ نمازیں کل قیامت کے دن اس کے لیے روشنی ہوگی. اللہ اکبر. نمازوں کے ذریعے انسان کو نور ملے گا, روشنی ملے گی. آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے, اور ایسے لوگوں کے لیے دلیل ہوگا اور ایسے لوگوں کو نجات مل جائے گی سیدھا جنت کے اندر, جو لوگ نماز کی حفاظت کریں گے. حفاظت کا مطلب یہ کہ ہمیشہ پڑھنا, 5 وقت پڑھنا, جی میں آیا تو پڑھ لیے, جی میں آیا تو چھوڑ دیے, یہ اس میں نہیں ہے. آگے سنیے آگے, وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا, یہ تو ان لوگوں کی بات تھی جو لوگ نماز کی حفاظت کریں گے. اور جو لوگ نماز کی حفاظت نہیں کریں گے, جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کریں گے, جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات, اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی روشنی نہیں. اللہ اکبر. ایسے لوگوں کے لیے کوئی روشنی نہیں, ایسے لوگوں کے لیے کوئی دلیل نہیں کہ مسلمان ہے کہ کافر ہے کہ مشرک ہے کہ مومن ہے, کوئی دلیل نہیں. اور ایسے لوگوں کو نجات بھی نہیں ملے گی. آج بہت بولتے ہیں نا نماز پڑھ کے کیا ہوگا. نماز پڑھنا مولوی صاحب کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. مولوی صاحب مسجد چھوڑ کے کہیں سے بھی نہیں جانا, اور عام انسان مسجد نماز اقامت ہو رہی ہے مسجد سے نکل سکتا ہے, آج نماز ہو رہی ہے, آذان ہو رہی ہے, اور کیا کہتے ہیں مسجد کے سامنے سے گزر سکتا, عام انسان کر سکتا. مولوی صاحب نہیں کرنا, مولوی صاحب فرشتہ رہنا, ایسا بولتے ہیں. قیامت کے دن پتہ چلے گا. کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی نجات نہیں, کوئی دلیل نہیں, کوئی روشنی نہیں. اور جو بے نمازی ہوگا, دیکھیں ذلت اور رسوائی, ذلت اور رسوائی دیکھیں بے نمازیوں کو کیسے اللہ ذلیل کرے گا. اور ایسے لوگوں کا اللہ رب العالمین وکان یوم القیامت, اور ایسے بے نمازیوں کا اللہ رب العالمین فرعون کے ساتھ کھڑا کرے گا. اللہ کی بنا, فرعون کا نام سنتے ہی ہم کو اور آپ کو غصہ آتا ہے. کوئی اپنے بچے کا نام فرعون رکھتا ہے؟ بولے بھائی فرعون, جہاں فرعون ہوگا نا اللہ کہے گا بے نمازیوں کو فرعون کے ساتھ کھڑا کر دو. قارون, آگے حدیث کے اندر ہے قارون, قارون کے ساتھ اللہ کہے گا قارون کے ساتھ کھڑا کر دو. فرعون کا ایک اور وزیر تھا حامان, اللہ کہے گا بے نمازیوں کو حامان کے ساتھ کھڑا کر دو. کتنی بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی. اور ایک ہے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی بن خلف بڑا منافق تھا اور رئیس تھا, اللہ کہے گا کہ ابی بن خلف کے ساتھ بے نمازیوں کو ٹھہرا کر دو. قارون, فرعون, حامان, ابی بن خلف, یہ 4 لوگوں کے ساتھ بے نمازیوں کو کھڑا کر کے اللہ ذلیل اور رسوا کرے گا. اللہ اکبر. فرعون کا نام کیوں ہے, قارون کا نام کیوں ہے, حامان کا نام کیوں ہے؟ جو بادشاہت کے لیے MLA MP بننے کے چکر میں نماز چھوڑے گا نا, ایسے لوگوں کو فرعون کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. اور جو وزیر بننے کے چکر میں MLC اور MP ZP یہ سب بننے کے چکر میں نماز چھوڑے گا نا, ایسے لوگوں کو حامان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. اور جو مال اور دولت کمانے کے چکر میں نماز چھوڑے گا قارون کے ساتھ, قارون جو ہے بہت بڑا پیسے والا تھا, خزانے کی کنجیاں تھی اس کے پاس, 40 گدھے جو ایسے خزانے کی کنجیاں اٹھاتے تھے. تو مال اور دولت کمانے کے چکر میں جو انسان نماز چھوڑے گا قارون کے صف میں, قارون کے ساتھ. اور جو بڑا بننے کے چکر میں گاؤں کا بڑا ہوں, میں بڑا ہوں, مجھ سے بڑا کوئی نہیں, ایسے لوگوں کا اللہ ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا کرے گا. اللہ کی پناہ. دیکھیے کتنی بڑی ذلت و رسوائی ہوگی.
ذرا سوچئے کہ دنیا ہمارے محلے کا گاؤں کا اگر کوئی روڑی ہے، کوئی بدماش ہے جس کے اوپر کیس ہے اور وہ پلیٹ لگے تھے قیدی نمبر 420، اس طرح سے اگر لکھا ہوا ہے، کوئی انسان اس کے ساتھ فوٹو کھچوانا گوارا کرے گا؟ کوئی انسان دنیا کا جو قیدی ہے، دنیا کا جو مجرم ہے، قانون کا جو مجرم ہے، قانون کا جو گنہگار ہے، کیا کوئی ہم میں سے کوئی انسان اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور فوٹو کھچانا کھانا پینا پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو دنیا کے مجرمہ ہیں بھائی، چھوٹے چھوٹے مجرمہ ہیں، لیکن بے نمازوں کو اللہ ذلیل کرے گا۔ جو دنیا کا انڈر ورلڈ ڈان ہے فرعون، اس کے ساتھ کھڑا کر کے اللہ ذلیل اور رسوا کرے گا قیامت کے دن تمام جناتوں اور تمام انسان کے سامنے میں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی میرے بھائیوں۔ آپ لوگ تھوڑا لائن سے بیٹھ جائیے، لوگ جو ہے فین کے چکر میں چھلانگ کر کے آ رہے ہیں، نہیں آنا، لائن سے بیٹھ جائیے، جس کو جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، نہیں تو پہلے آیا کیجئے بھائی، ایسا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ لائن سے بیٹھ جائیے، دوسروں کو بھی جگہ دے دیجئے۔ چھلانگ کر کے آنا منع ہے۔ جو لوگ دوسروں کو چھلانگ کر کے آئیں گے نا، جہنم کے اوپر ایسے لوگوں کو سلا دیا جائے گا، سلا کر کے اللہ ایسے لوگوں کے اوپر سے لوگوں کو پار کرائے گا۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اب جو چھلانگ کر کے آیا نا، اللہ اسے جہنم کے اوپر سلا دے گا اور لوگوں کو بولے گا اس کے اوپر سے چڑھ کر کے جہنم کو پار کرو۔ ہے ایسی طاقت؟ اس لیے میرے بھائیو، جمعہ کے دن ایسا نہ کرو، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ۔ ہاں میں کہہ سکتا ہوں چلیے آگے آ جائے، یہ مجھے پرمیشن ہے، آپ کو پرمیشن نہیں ہے۔ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ تو خیر میرے بھائیو، نماز چھوڑنے سے ذلت ملتی ہے، نماز پڑھنے سے عزت ملے گی۔ ابھی سنیے میرے بھائیو کیا ہونے والا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عزت کی بات دیکھیے، اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، کہ جو انسان کسی مسلمان کی دنیا کی کسی پریشانی کو دور کر دے گا۔ سنیے، جو مسلمان کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانیوں کو دور کر دے گا، کسی مصیبت کو دور کر دے گا، تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامت، تو اللہ اسی انسان کی قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ابھی پوری حدیث سنیے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو انسان من یسر علی معسر، کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، کسی غریب کے لیے، فقیر کے لیے آسانی پیدا کرے گا، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ ایسے انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرے گا۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ومن ستر مسلما، ذرا غور سے سنیے اور کانوں کو کھول لیجئے، کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور جو مسلمان کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا تو اللہ رب العالمین اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ کہاں پر؟ دنیا میں اور آخرت میں۔ اللہ اکبر۔ تین باتیں ہیں میرے بھائی، تین باتوں سے قیامت کے دن عزت ملے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر کوئی انسان کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کر دے گا، اللہ اس کی دنیاوی پریشانیوں کو دور کر دے گا، اللہ اسے آخرت کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ آج سماج معاشرے کے اندر ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ مسلمان کو پریشان کرتے ہیں، مسلمان کو پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اس کے کاروبار کے مسائل میں ہمارا پریشان کرتے ہیں، اس کے روزی روٹی کے مسائل کو لے کر ہمارا پریشان کرتے ہیں، شادی بیاہ کو لے کر کے ہمارا پریشان کرتے ہیں۔ سنیے، جو لوگوں کو پریشان کرے گا نا، اللہ اسے پریشان کرے گا۔ جو کسی مسلمان کو پریشان کرے گا نا، جو پڑوسی دوسرے پڑوسی کو پریشان کرے گا، اللہ اسے پریشان کرے گا۔ جو بھائی اپنے بھائی کو ستائے گا، تکلیف دے گا، اللہ اسے پریشان کرے گا۔ اور جو انسان دوسرے کے عیب کے پیچھے پڑے گا نا، لوگ عیب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کیا کر رہا، ان کیا کر رہا، اپنے پورے عیب سے بھرا ہے، ایک بھی اچھائی نہیں ہے۔ جو دوسروں کے عیب کے پیچھے پڑے گا نا، اللہ اسے دنیا میں ذلیل کر دے گا، اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا۔ عیبوں کو چھپاؤ، دوسروں کی بہو بیٹیوں کے عیبوں کو چھپاؤ، اپنے بھائیوں کے عیب کو چھپاؤ، اپنے بہنوں کے عیبوں کو چھپاؤ، شوہر اپنے بیوی کے عیب کو چھپائے۔ اللہ کے بنا سماج معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، جب میاں بیوی میں طلاق اور خلاق کے معاملات آتے ہیں، تو لوگ کس طرح سے اندر کی باتوں کو اجاگر کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں، ایک دوسروں کو بتا کر کے ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔
جو دوسروں کو ذلیل کرے گا نا دنیا آخرت میں اللہ اسے ذلیل کرے گا. جو دوسروں کو پریشان کرے گا اللہ اسے دنیا آخرت میں پریشان کرے گا. اور تنگ دست کوئی کسی کو آپ نے پیسہ دیا ہے, روپیہ پیسہ دیا ہے, وہ مہلت مانگ رہا ہے, آپ مہلت دے دیجئے, اللہ آپ کے اوپر آسانی کرے گا. جی ہاں میرے بھائیوں, یہ عزت پانے والے اعمال ہیں. اگر ہم آسانی پیدا کریں گے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. آج ہم مسلمانوں کے اوپر سختیاں کیوں ہیں؟ آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ سنیے, ہم اس لیے پریشان ہیں کہ ہم دوسروں کو پریشان کرتے ہیں, اللہ ہم کو پریشان کرتا ہے. یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت, اسے کوئی بدل نہیں سکتا. یہ اللہ کا اٹل فیصلہ, قدرت کا قانون ہے. جو دوسروں کو پریشان کرے گا اللہ اسے پریشان کرے گا. جو دوسروں کے روزی روٹی کے مسائل میں دخل انداز دے گا اللہ اسے بھکاری بنا دے گا. معمولی نہ سمجھیے اسے. آج لوگوں نے کیا سمجھ لیا بھائی, ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو پریشان کرتا ہے, بلا وجہ میں تنگ کرتا ہے. اولاد بیٹا اپنے باپ کو پریشان کرتا ہے. جو اولاد اپنے باپ کو پریشان کرے گا نا اللہ اسے پریشان کرے گا, اس کی اولاد اسے پریشان کرے گی. گھبرائیے نہیں, دنیا کے اندر ہی دیکھ لے گا. جن اعمال کی وجہ سے ایک انسان کو میرے بھائیوں ذلت ملے گی نا, سنیے, اور عزت ملے گی, وہ بھی سن لیجئے. عزت ملنے والا ایک اعمال ہے کہ جب انسان کو غصہ آئے نا تو غصہ پی جانا, غصہ کو کنٹرول میں کر لینا, قابو میں کر لینا, عزت ملے گی. اللہ اکبر. کیسی عزت؟ سنیے حدیث, ابو داؤد کی روایت ہے, تو بالکل صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے غصے کو پی گیا, اس وقت پیا جب وہ غصہ کو پورا کر سکتا تھا, اس کے پاس غصہ کو پورا کرنے کے لیے پورا کنٹرول تھا, وہ کر سکتا تھا, نافذ کر سکتا تھا اپنے غصے کو, لیکن وہ انسان پی گیا, سزا نہیں دیا, معاف فرما دیا. کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسے انسان کو تمام انسان اور تمام جنات کے سامنے میں بلائے گا. آپ بھائی ادھر آ, اے عبداللہ عبد الرحمن ادھر آ, سب کے سامنے میں بلائے گا, اور تمام مخلوق کے سامنے میں بلا کر کے, تمام مخلوق, جنات, انسان اور پتہ نہیں کون کون سے مخلوق ہے, جانور, چیونٹی, چرند, پرند, تمام مخلوق کے سامنے میں اللہ اس انسان کو بلائے گا اور اختیار دے گا کہ دیکھ اتنے سارے جنت کے اندر حوریں ہیں, جتنی حوریں تمہیں چاہیے سب لے جاؤ. اللہ اکبر. کیا عزت ملے گی. دیکھیں یہاں تو ہمارا چھوٹی بات پر غصہ ہو جاتے ہیں, چھوٹی بات پر ہمارا پائجامے سے باہر ہو جاتے ہیں. اسی غصے کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے دشمنی کرتا ہے, اسی غصے کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کی جان لے لیتا ہے, اسی غصے کی وجہ سے آج بھائی بھائی کا جان دشمن بنا ہوا ہے. جو غصہ کو پیے گا اللہ اسے عزت نوازے گا, اور جو غصہ کو نہیں پیے گا تکبر میں آ جائے گا, گھمنڈ اور غرور میں آ جائے گا, ایسے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کیا جائے گا. جی ہاں سن لیجئے, حدیث سنیے اس بارے میں. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں متکبروں کو, گھمنڈ کرنے والوں کو, اللہ اکبر, اللہ کی پناہ, انسان بلا وجہ میں جو ہے گھمنڈ کر رہا, تکبر کر رہا, ایک دم گھمنڈ سے چور ہے, لوگوں کو حقیر سمجھ رہا, حق بات کو ٹھکرا رہا. یہ متکبر کی پہچان. متکبروں کو, تکبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین جو ہے انسانی شکل, یعنی شکل تو انسان ہی رہے گی, انسانوں کی ہی رہے گی, لیکن چوٹیوں کی طرح چھوٹا کر کے اٹھائے گا اللہ کے. دیکھیے ذلت اور رسوائی, ذلت اور رسوائی دیکھ لیجئے. جو تکبر کرے گا نا, جس انسان کے دل میں رائی کے برابر بھی گھمنڈ اور غرور اور کبر ہوگا, اللہ ایسے انسان کو ذلیل اور رسوا کر کے چونٹی کی طرح چھوٹا چھوٹا کر کے اٹھائے گا اللہ کی پناہ. آج انسان اپنا انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا میرے بھائیوں. انسان جا رہا ہے, گاڑی سے گر گیا, سائیکل سے گر گیا, اسے بہت مار لگی ہے, چوٹ لگی ہے, انسان اپنے مار کو نہیں دیکھتا ہے, سیدھا ادھر ادھر پہلے دیکھتا ہے, کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا, میں گر گیا ہوں, کوئی مجھے کرتا کہ نہیں کرتا ہے. بولے بھائی کیوں؟ اسے اپنے انسلٹ کا ڈر, لوگ ہنسیں گے, پہلے ادھر ادھر دیکھتا ہے. لوگ پوچھتے بھی ہے کیا بھائی چوٹ لگی کیا؟ نہیں نہیں مجھے نہیں لگی چوٹ, مجھے کیا بھی نہیں ہوا بولتا ہے, اور پھر اکیلے میں جا کر کے ابا ماں چیخے ہلاٹے مارتے رہتا ہے. انسان یہاں ذلت اور رسوائی برداشت نہیں کر پاتا ہے, وہاں متکبروں کا اللہ رب العالمین چونٹی کی طرح چھوٹا کر کے ذلیل اور رسوا کر کے اٹھائے گا. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے اوپر ذلت اور رسوائی چھا رہی ہوگی, اور ایسے لوگوں کو ہانک کر کے ایک قید خانے کی طرف لے جایا جائے گا, ایک جیل کی طرف لے جایا جائے گا جہنم کے اندر, جس جہنم کے جیل کا نام بولس ہے. بولس, یہ نام ہے بولس.
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا یہ بولس اتنا خطرناک جیل ہے، اتنا خطرناک جیل ہے کہ یہاں کی جو آگ ہے نا ایک دوسرے آگ کے اوپر چڑھ جائے گی، ایک آگ وہاں کی آگ ایک دوسرے ہی کو کھا رہی ہوگی، ایسے لوگوں کے اوپر آگ چھا جائے گی، چاروں طرف سے ذلت اور رسوائی متکبروں کے اوپر چھا جائے گی، اور ایسے لوگوں کو بولس قید خانے میں طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ اللہ کے پناہ، یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ ذلت اور رسوائی۔ دیکھیے کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ایسے لوگوں کو طینۃ الخبال پلایا جائے گا، یعنی کہ طینۃ الخبال یہ ہے کہ جہنمیوں کے بدن سے بہنے والا خون اور پیپ۔ اللہ کی پناہ، جہنمیوں کے جلنے کے بعد جو خون اور پیپ نکلے گا ایسے لوگوں کو اللہ پینے دے گا۔ آج ہم اور آپ خون پیپ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کو تو الٹیاں ہو جاتی ہے، تو وہاں جو متکبر ہوں گے نا اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنمیوں کا خون اور پیپ پینے کے لیے دے گا۔ کتنی بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ اللہ کی پناہ، حشر کے میدان میں جو ذلت اور رسوائی ہوگی میرے بھائیوں میں کیا بتلاؤں۔ آج لوگ اپنے طاقت کے بلبوتے، آج لوگ اپنے پاور کے بلبوتے کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے جگہ پر قبضہ کر لیتے ہیں، کہ نہیں کر لیتے؟ ایک دوسرے کے پلاٹ پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو اس بارے میں بھی سن لیجیے حدیث، کتنی بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے کسی کی جگہ ایک بالشت بولے تو ایک اینٹ سمجھ لیجیے، ایک اینٹ اگر قبضہ کر لیا ظلماً قبضہ کر لیا، تو کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں حساب کتاب کے وقت میں تمام انسان اور تمام جنات کے سامنے میں، تمام انسان اور تمام جنات کے سامنے میں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ اللہ اکبر، 7 زمینوں کا طوق اللہ رب العالمین جو ہے گلے میں ڈال دے گا۔ اب آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ جو ہے کیسے ڈالے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ جو مسلمان، جو انسان کسی کی بھی جگہ ایک بالشت بھی اگر قبضہ کر لے گا نا، تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو کل قیامت کے دن 7 زمینوں کے نیچے دھسا دے گا۔ اللہ کے پناہ، کتنی بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی میرے بھائیوں۔ آج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سنیے ذرا غور سے، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر جا رہے، ایک دوسرے کا پیسہ رکھ لے رہے، فراڈ کر رہے، دھوکہ کر رہے۔ تو فراڈ کرنے والوں کو کیسے ذلیل کیا جائے گا وہ بھی سن لیجیے۔ جو دوسروں کو فراڈ کرتے ہیں نا، آج تو بس دنیا میں یہی بچا ہے، ہر انسان اسی چکر میں اس کا کھا جاؤں، میں اس کا فراڈ کر لوں، اس کا پیسہ میں لے لوں، اس کا پیسہ میں چھین لوں، وہ مجھے پیسہ دے دے۔ ہر انسان دوسرے کے پیسے پر نگاہ رکھا ہوا، اپنا نہیں کمانا چاہتا، اپنا محنت نہیں کرنا چاہتا، دوسروں کے پیسے پر، مال پر نگاہ رکھا ہوا، فراڈ کر رہا۔ آج کل فراڈ بہت ہو رہا ہے۔ تو جو انسان کسی کو دھوکہ دے گا نا، قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ سنیے حدیث، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں تمام مخلوق کے سامنے میں ایسے انسان کو لایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر کسی کو دھوکہ دیا تھا، جس نے دنیا میں کسی کو فراڈ کیا تھا، جس نے دنیا میں کسی کا 2 نمبر کیا تھا، جس نے دنیا میں کسی کے ساتھ اسکیم کیا تھا۔ اسکیم لوگوں کو جلدی سمجھ میں آئے گا، اسکیم اور فراڈ کتنا ہو رہا ہے۔ چیٹی کا پیسہ لوگ لے کر کے بھاگ جاتے ہیں، سب لوگ جمع کرتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد جو ہے لے کے بھاگ جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد پھر وہ انسان آ جاتا ہے، آئی پی بن کے آ جاتا ہے، نمازی بن جاتا ہے، پہلی سب میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، اور کیا سمجھتا ہے سب معاف ہو جائے گا۔ نہیں معاف ہوگا۔ جی ہاں، سنیے، جو دوسروں کے ساتھ اسکیم کرے گا، فراڈ کرے گا، کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے نا کل قیامت کے دن ایک جھنڈا گاڑا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، قیامت کے دن جھنڈا ہوگا، وہ جھنڈا گاڑا جائے گا، اور اس جھنڈے کے اوپر لکھا جائے گا، جھنڈے کے اوپر لکھا جائے گا کہ حاسی غدرت فلان ابن فلان، یہ جو دھوکہ ہے یہ فلاں بن فلاں کا۔ اور جو انسان جتنا بڑا فراڈ کیا ہوگا، جو انسان جتنا بڑا اسکیم کیا ہوگا، وہ جھنڈا اتنا بڑا ہوگا۔ ہاں، یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے حدیث سنائی تھی، اللہ چیونٹیوں کے درمیان میں بھی انصاف کرے گا۔ تو
تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ لاکھوں روپیہ آپ مار لیں گے تو اللہ چھوڑ دے گا، اللہ بچا دے گا، اللہ معاف کر دے گا، یا لوگ معاف کر دیں گے؟ چوٹیوں کے درمیان میں جب انصاف ہوگا تو 1,00,000 2,00,000 کا 5,00,000 کا 10,00,000 کا 50,000 کا حساب نہیں ہوگا۔ کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسکیم اور فراڈ کرنے والوں کو، دھوکہ دینے والوں کو، جو لوگوں کا پیسہ طرح طرح کے بہانے سے کھا لیتے ہیں نا، جھنڈا لگا دیا جائے گا۔ یہ دیکھو، وہ جھنڈا دیکھ کے پہچان جائیں گے، اچھا یہ فراڈی تھا، یہ دھوکے باز تھا۔ حیرانی والی بات سنیے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے۔ مسلم شریف کے اندر ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دھوکے کا جھنڈا ہوگا نا، جو فراڈ کا جھنڈا ہوگا، جو اسکیم کا جھنڈا ہوگا، وہ پیخانے کے راستے سے نکالا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، پیخانے کے راستے سے، اس کے سرین کے پاس، اس کے چوتڑ کے پاس کھڑا کر دیا جائے گا، تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ انسان فراڈ کرتا تھا، دھوکے باز تھا، یہ انسان پیسے کھا گیا تھا۔ اللہ کی پناہ، میں نے کہا نا میرے بھائیو، آج دنیا کا انسلٹ ہمارا برداشت نہیں کر پاتے، وہاں کتنی بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی، وہاں تو انسان بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، وہاں ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیو، اپنی آخرت کی فکر کرو اور وہاں عزت حاصل کرنے کی کوشش میں رہو۔ یہاں اگر کوئی انسان ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے، کسی کو عزت ملتی ہے، کوئی معنی نہیں ہے۔ یہاں تو بدکاروں سکاروں کو بھی عزت ملتی ہے، ہاں پھولوں کا ہار ملتا ہے، یہ صرف 4 دن کی چاندنی ہے، لیکن اصل عزت اور اصل ذلت تو وہاں پر بھی ہے۔ آئیے سب سے آخر میں ایک چھوٹی سی حدیث سن لیتے ہیں تاکہ ہم اور آپ اپنی اصلاح کر لیں اور ذلت اور رسوائی سے بچ جائے، جو کہ سب سے بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ آج ہم نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ کریں۔ ہم نیک اعمال کس نیت سے کرتے ہیں، دنیا کا کوئی مائی کا لال نہیں بتا سکتا، نہ ہی جان سکتا ہے۔ آج لوگ بہت جلدی نیت پر حملہ کر دیتے ہیں، منافق ہے، ریاکار ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد آ رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے حج کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمرہ کر رہے ہیں نا، لوگ حملہ کرتے ہیں نا۔ سن لیجیے، یہ نیتوں پر حملہ کرنے کے اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ ہم نہیں جھانک سکتے کہ کوئی انسان مسجد میں آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے۔ سنیے، اللہ نے کہا کہ اخلاص سے نیک اعمال کو انجام دو۔ اچھا، آج انسان دنیا میں اپنی نیت کے اندر کیا رکھ رہا ہے، قیامت کے دن معلوم ہوگا۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن اللہ معلوم کرائے گا۔ جی ہاں، سن لیجئے، اسی لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں اور خواتین اسلام، اپنے ہر نیک اعمال کے اندر، اپنے ہر نیک اعمال کے اندر، نماز کے اندر، روزے کے اندر، صدقہ و خیرات کے اندر، ابھی قربانی آنے والی ہے، قربانی کے اندر بہت سارے لوگ حج عمرہ کو جا رہے ہیں، تو اپنے تمام نیک اعمال کے اندر اخلاص کو پیدا کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک اعمال کرتا تھا، کل قیامت کے دن اللہ اس کے دلوں کا حال لوگوں کو دکھا دے گا۔ جو دنیا کے اندر نام کے لیے، تعریف کے لیے، واہ کتنا اچھا انسان ہے، واہ کتنا اچھا نمازی ہے، جو لوگوں کی تعریف سننے کے لیے نیک اعمال کرتا تھا نا، قیامت کے دن لوگوں کو اللہ سنائے گا، جناتوں کو سنا دے گا، اول تاخر تمام لوگوں کو سنا دے گا، دکھا دے گا، بتا دے گا کہ اے انسان، اے لوگوں سنو، یہ فلاں انسان ہے، نماز دکھانے کے لیے پڑھتا تھا۔ آج معلوم نہیں کر سکتے کوئی۔ جی ہاں، سن لیجیے، آج ہم اور آپ نہیں جھانک سکتے کسی کے دل میں، کتنی بڑی ذلت و رسوائی ہوگی۔ اللہ وہاں دکھا دے گا، اللہ وہاں سنا دے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، ہم اور آپ جو بھی نیک اعمال کریں، صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں، صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں۔ کوئی ہماری تعریف کرے نہ کرے، کوئی ہماری برائی کرے یا نہ کرے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہ ہو، بس ہم اور آپ ایک اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیک اعمال کریں، تبھی ہمیں عزت ملے گی۔ ورنہ اگر ہم دل میں کچھ رکھ کر کے عبادت کریں گے، ظاہر میں کچھ اور، باطن میں کچھ اور رہیں گے، تو آخرت کے دن بہت ذلیل اور رسوا ہوں گے میرے بھائیوں۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر بس اتنا ہی۔ اگلا جو خطبہ جمعہ بہت ہی اہم ہے میرے بھائیوں، وہ گرمی کے تعلق سے ہے۔ اگلا خطبہ جمعہ کا عنوان ہے گرمی اور جہنم۔ آج کل ہم اور آپ گرمی سے پریشان ہیں، ہائے 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 گرمی۔ تو اگلا خطبہ جمعہ پہلے سے آ جائیے، آپ کے ایمان کو انشاءاللہ میں تازہ کر دوں گا۔ بہت ہی اہم عنوان ہے گرمی اور جہنم۔ یہ گرمی زیادہ کیوں بڑھتی ہے؟ 50 ڈگری 40 ڈگری گرمی کیوں زیادہ بڑھتی ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں دیا جائے گا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بس اتنا ہی۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ تو ہم سب کو قیامت کے دن عزت عطا فرمانا، آمین۔